انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اپنے طریقے سے چلانا چاہتا ہے، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زندگی میں انسان کو صرف پریشانی ملتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ جو بھی پرابلمس اس دنیا میں ہے وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس زندگی کو خود اپنے طریقے سے چلا سکتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ جو بے سکونی انسان کو ملتی ہے، آج اگر تم بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی سبب ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے طریقے سے اس دنیا کو چلانا چاہتے ہیں، حالانکہ میری آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ لاکھوں کروڑوں سال سے یہ کائنات اپنے رولز لا پہ چل رہی ہے، وہ چاہے نظام شمسی ہو یا کائنات کا نظام ہو، یا اس دھرتی کی جب ہم بات کریں گے تو یہ بھی لاکھوں سالوں سے، کروڑوں 4 بلین سال پہلے سے یہ چل رہی ہے، اور اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ آپ تھے بھی نہیں تب بھی یہ چل رہی تھی، آپ ہوں گے بھی نہیں تب بھی یہ چلتی رہے گی۔ تو سکون تب آئے گا جب ہم اپنی جو بھی ہمارے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو ہم اپنی مرضی پہ چلنے دیں۔ یہ جو بھی زندگی گزر رہی ہے، جب سانسوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں، ہماری ایجنگ ہو رہی ہے اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں، بال سفید ہو رہے ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے، کسی چیز پہ ہمارا کنٹرول نہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی خواہشوں کے مطابق اپنی زندگی جب گزارنے کے پیچھے دوڑتے ہیں تو کام تو ہوتا نہیں ہے، لیکن اس سے ایک اندر میں پیڑا پیدا ہو جاتی ہے، ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ انسان کے ہاتھ میں صرف اور صرف کوشش کرنا ہے۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس نیچر کے حوالے کر دو، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکالیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بس بیٹھ جاؤ، کوئی کام نہیں کرو، نہیں۔ آپ کو اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے، کام کرنا ہے، لیکن اس کی رزلٹ چھوڑ دینی ہے۔ اصل ہم جو پریشانی ہماری ہوتی ہے وہ ہم جب توقع کرتے ہیں رزلٹس پہ، خاص طور پہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کو قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم صرف میری ہو یا تم صرف میرے ہو۔ یہ جو چھوڑ دینا ہے، جب آپ اس چیز سے نکلیں گے تو اصل محبت ہوگی، کیونکہ جب یہ آپ قید والی سچویشن پیدا کریں گے کسی کے ساتھ تو وہ اگلا بندہ فیل کرے گا کہ یہ تو مجھے قید کیا جا رہا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اگر اس کو محبت بھی ہوگی تو وہ اریٹیٹ ہونے لگے گا۔ لیکن اس کا بہترین طریقہ محبت کا یہ ہے کہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، آزاد کر دینا۔ جس سے محبت کرتے ہو آزاد کر دو، خود بخود آئے گا۔ جو بھی رشتے ہیں آپ کے والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی دوست، سب جو بھی رشتے ہیں ان کو ان کے طریقے سے چلنے دو۔ یہ نہیں کہو کہ میرے حساب سے وہ چلیں، آپ ان کو چھوڑ دو، ایک گیپ دے دو۔ جب آپ خود ان رشتوں کو گیپ دیں گے، ان کو ان کے حساب سے چلنے دیں گے، تو آپ کو کوئی بے سکونی نہیں ہوگی۔ یہ ساری جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب وہ باتیں ہیں جس سے آپ کو سکون ملے گا۔ آپ چھوڑ دیں، رشتوں کو پکڑنا چھوڑ دیں۔ ہم اگر آس پاس دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، وہ ہم دوسروں سے پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی ماں، اپنے والد، اپنی بیوی، اپنے بچوں، بہن بھائی کو اپنے طریقے سے جینے نہیں دیتے، کیونکہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں،
ذرا سوچ کے تو دیکھیے، جو جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا، چلو غلط ہیں یا صحیح ہیں، چھوڑ دیں ان کو۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ ختم کر دیں یا قطعاً تعلق کر دیں، چھوڑ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان کو گیپ دیں گے اور آپ تھوڑا بیک فٹ پہ ہو جائیں گے اور کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی کہ آپ کے حساب سے چلیں، آپ ان کے حساب سے چلو۔ مثال ایک، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بھائی جذباتی ہے تو اس کو اس کے حساب سے چھوڑ دو، خود بخود وہ آہستہ آہستہ وہ اپنی لیول میں آ جائے گا۔ دیکھیے زندگی کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پہ ایسے رشتے، وہ اصل میں آتے ہیں ہمیں کچھ سکھا کے چلے جاتے ہیں۔ زندگی کا جو سارا کارواں چلتا ہے پل پل، وہ ہمیں سبق دیتی چلتی ہے، ہر دن ایک نیا سبق ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس سبق کو چھوڑ کے وہ دکھ لے لیتے ہیں کہ مجھ سے اس نے ایسا کیوں کیا، میں نے اتنا اس پہ اعتبار کیا، اس نے میرا اعتبار توڑ دیا، میں نے اس سے اتنا پیار کیا، اس نے مجھے یہ، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اصل میں سکھانے آتی ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں، دکھ کر لے لیتے ہیں وہاں سے، اور اس دکھ کو اپنے اندر لے لیتے ہیں اور خود بے سکونی کے عالم میں رہتے ہیں، حالانکہ وہ چیز آپ کو سکھانے آئی تھی، آپ نے سیکھا کچھ نہیں۔ آپ پل پل سیکھتے نہیں، آپ پل پل بے سکونی کی صورتحال میں رہتے ہو۔ کوئی نہ کوئی آپ کو پریشان کر کے چلا جاتا ہے۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ تو سبق دینے آ رہا ہے، تاکہ آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو سکے۔ ساری زندگی آپ کو سبق ملتے رہیں گے، تاکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو ایک ندی بہتی ہے، جب اس میں کوئی جاتا ہے تو وہ تب تک نہیں ڈوبتا جب اس کے اگینسٹ کرتا۔ اگر ایک دھارا میں ندی چل رہی ہے تو کبھی نہیں ڈوبتا، وہ اس کو ڈوبنے نہیں دیتی، لیکن جب اس کے خلاف چلتے ہیں انسان تو وہ ڈوبتے ہیں، اور وہاں پہ ایک پیڑا شروع ہو جاتی ہے۔ اس زندگی کو بھی پانی کے اس بہاؤ کی طرح سمجھیں کہ اس کو چلنے دے جس طرح وہ چل رہی ہے، موقع دے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو موقع دے کہ آپ کو وہ کہاں لے کے جا رہا ہے۔ جہاں پر بھی آپ کو لے کے جا رہے ہیں کہ پانی کی طرح رستے بناتے جاؤ، جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جگہ چھوٹی ہے، یہاں پہ کوئی ایسے معاملہ ہے تو اس حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ جیسے ایک بہت بڑے کلاکار تھے بروس لی، ہانگ کانگ کے مارشل آرٹ کے بہت بڑے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے آپ کو پانی کی طرح بناؤ، کیونکہ پانی میں وہ ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگر بوتل میں ڈالو گے تو بوتل جیسا ہو جائے گا، کپ میں ڈالو گے تو وہ مطلب اپنی جو اس کا ایک شیپ ہے وہ چینج کرتا رہے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہر سچویشن میں شیپ میں ڈالے گا۔ جتنا وہ زیادہ پریشر میں آئے گا، جتنا اس کو کم راستہ ملے گا، وہ اتنا زیادہ پریشر سے نکلے گا۔ تو زندگی کو بھی اپنے آپ کو، زندگی کو پانی ایک ندی کی طرح سمجھو۔ اس دھارا، یہ جو دھارا چل رہی ہے، یہ پانی چلے گا چلے گا چلتا رہے گا، خود کو پانی سمجھو، اور جہاں جہاں پہ آپ کو راستہ مل رہا ہے نکلتے جاؤ۔ کہیں پہ چھوٹا راستہ ملے گا، کہیں پہ بڑا راستہ ملے گا، کہیں پہ تھوڑی مشکلات محسوس ہوگی، لیکن پریشان نہیں ہونا۔ زندگی اسی طرح چلتی رہے گی، اور آپ کو اپنے آپ کو سونپ دینا ہے۔ جس دن آپ نے اپنے آپ کو سونپ دیا، مذہبی لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ یہ نام جپتے رہو، پڑھتے رہو، آپ کو سکون ملے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہو، اس کائنات کو بنانے والے کو یاد کر رہے ہو، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے سکون ملے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ صرف ایک چیز کو یاد کر رہے ہو، ایک چیز کو بار بار دہرا رہے ہو، وہ لفظ جو آپ نے ہی بنایا اس کو بار بار دہرا کے اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے سکون ملے۔ اور پھر وہ وقت، وہ جو میڈیٹیشن کا ٹائم ہوتا ہے، جب آپ کوئی بھی ذکر کرتے ہو تو اس کو میڈیٹیشن ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میڈیٹیشن یا مراقبے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ دھیان سے کچھ کریں۔ آپ جب وہ
وہ جو ذکر دھیان سے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو آپ کو سکون ملتا ہے، لیکن جیسے ہی وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہیں، وہ فوکس ہٹ جاتا ہے۔ زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو جو بھی سارے کام ہیں دھیان سے کرو۔ دھیان سے ہٹو گے، جیسے دھیان فوکس ختم ہوگا، یقین مانیں لاکھوں ہزاروں جو خواہشات ہیں آپ کے ذہن میں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، سوچیں ہیں، وہ بھرنا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے ہی سوچیں آنی شروع ہوں گی تو دھیان ہٹ جائے گا اور پریشانی کی طرف آپ جائیں گے۔ تو اس لیے جیسے جی رہے ہو، جس پل میں جی رہے ہو، اس پل کو دھیان سے جیو۔ ہم اس پل کو دھیان سے جئیں گے تو ہمیں اس پل کا بھی مزہ آئے گا، زندگی کا مزہ آئے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ماضی کو لے کر چلتے ہیں اور اپنے مستقبل کی پریشانی میں چلتے ہیں۔ ان ماضی اور مستقبل کی دونوں، جو ماضی گزر چکا ایک ایسا مردہ جو اٹھائے گھوم رہے ہو، اس کو دفن کرنا چاہیے، لیکن آپ اس جنازے کو، اس ماضی کو لے کر گھوم رہے ہو جس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں، اس کے لیے پریشان ہو رہے ہو، آج خراب کر رہے ہو، اور جو آنے والا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں، اس کے لیے تیاری ضرور کرو۔ اس کے لیے آپ اپنے حساب سے جو آپ کو بہتر لگے وہ ضرور کریں، اپنی تیاری محنت کریں، لیکن رزلٹ کے حوالے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں۔ اپنے آپ کو محنت کرو۔ گیتا میں آیا ہے کہ کرم کرو پھل کا پریشان نہ ہو، آپ اپنے کرم کرتے رہو۔ یہی قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں جو چیزیں رکھی ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ روزی روٹی، آپ کی زندگی، موت، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں، لیکن آپ کے اختیار میں صرف اچھے کام ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ، ان چیزوں کو آپ پہ کام کرنا ہے آپ کو۔ جب آپ ان پہ کام کرو گے، پازیٹیو رہو گے اور رزلٹ کی فکر نہیں کرو گے، تو زندگی میں کبھی کوئی آپ کو ہرا ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے کوئی جیت کا کوئی ایسا سپنا نہیں دیکھا، خواب نہیں دیکھا کہ آپ نے جیت کے لیے آپ نے سوچا اور آپ کو ہار ملی۔ یہی چیز ہمیں تنگ کرتی ہے، یہی ہمیں سکون میں جینے نہیں دیتی۔ اپنے سارے معاملات اللہ کی طرف رکھ دو۔ ولی اللہ جو ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہے ان کو نہ خوف ہے نہ ڈر ہے۔ وہ کیوں؟ یہی وجہ ہے تو وہ سکون میں۔ جب آپ خوف اور غم، نہ خوف ہے نہ غم ہے، جب آپ خوف اور غم سے نکل جائیں گے تو آپ بالکل اس عالم میں پہنچ جائیں گے جس عالم میں سکون ہی سکون ہوگا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، سکون میں رہنے کے لیے، اپنی زندگی یا دنیا کے جو بھی معاملات ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے۔ وہ ایسے ہی چلتے رہیں گے، آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں۔ ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے ہمیں پیڑا اور تکلیف ملتی ہے۔ آپ وہ کنٹرول چھوڑ دیں۔ آپ کیا کریں، اپنی زندگی میں آپ کو جو کچھ کرنا ہے آپ کرتے رہیں، چاہے وہ آپ بزنس کر رہے ہو، آپ اپنی جاب کر رہے ہو، یا جو کچھ بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہیں ان کو آپ کرتے رہیں اور اپنے کردار میں بہتری لائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جو بھی رزلٹ ہیں اس کے لیے پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ رزلٹ، یہ توقعات، یہی ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ تو سمپل سا ایک فارمولہ ہے کہ اپنی زندگی کو نیچر اللہ کے حوالے کر دیں، وہی فیصلہ بہتر کرے گا۔ اس نے ہی ہمیں پیدا کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں کے پاس پیسے نہیں، اس کی زندگی کیسی چلے گی، میں جو ہوں میرے پاس یہ نہیں، مجھے یہ چیز کیسے ملے گی، اس بیماری کا میں کس طرح۔ نہیں، یہ سارے معاملات اللہ کے ہیں، وہ خود ہی چلا رہا ہے۔ آپ کی کوئی اوقات نہیں کہ آپ ان معاملات میں دخل اندازی کریں۔ اللہ سے دعا کریں اپنی بہتری کے لیے، دوسری لوگوں کی بہتری کے لیے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ خام خواہ پریشان ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس دن آپ نے اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے، اللہ کی رضامندی میں راضی ہونا شروع ہو گئے، یقین مانیے آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔